السلام علیکم یوورس۔ المناک داستان کہانیوں کے سلسلے میں کئی بار مختلف جیلوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ کہانی مجھے راجن پور کی جیل سے حاصل ہوئی، جہاں قتل کے الزام میں کچھ قیدی خواتین سے ملاقات ہوئی۔ انہی میں سے ایک جوان سا لڑکی انیلا بھی تھی۔ وہ راجن پور کے ایک قریبی دیہات کی رہنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ جب میں اس سے ملی، اس کی خوبصورتی مرجھائی ہوئی تھی۔ رنگت جو کبھی سرخ و سفید رہی ہوگی اب زرد ہو چکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں عجیب سی بے قراری اور کچھ وحشت بھی تھی۔ جب میں نے سوال کیا کہ تم کیوں کر قتل کے جرم میں یہاں ہو، جبکہ تم اتنی نازک اندام اور نرم خو لگتی ہو، تو تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بالآخر وہ گویا ہوئی، انسان جذبات و غصے میں بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ مجھ سے بھی یہ غلطی اس وجہ سے سرزد ہوئی کہ بچپن سے ضدی اور تند خو تھی۔ سب مجھے جھگڑالو کہتے تھے، لیکن میں خواہ جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ جب کوئی میری چیز ہتھیا لیتا تو مجھ سے یہ برداشت نہ ہوتا اور میں جھگڑ پڑتی تھی۔ بچپن سے ہی مجھ میں احساس ملکیت کھوٹ کھوٹ کر بڑھا ہوا تھا۔ مجال ہے میرے بہن بھائی میری کسی چیز کو ہاتھ لگاتے میری اجازت کے بغیر، وہ ایسا کرتے تو میں ان سے بڑھ جاتی تھی۔ انیلا نے خاصی لمبی تحمید باندھی۔ مجھے دیگر خواتین کا بھی حال احوال معلوم کر کے ڈی سی صاحب کو رپورٹ بھجوانی تھی، کیونکہ جیل میں قیدی خواتین کے ساتھ تسلی بخش سلوک کے بارے میں رپورٹ بنانے کا کام بھی میرے ذمہ لگایا گیا تھا۔ میں نے انیلا سے کہا، میں تمہاری داستان سننے دوبارہ آؤں گی، ابھی وقت کم ہے، کیا تم مجھے اپنے گھر والوں کا پتہ بتا سکتی ہو؟ میں ان سے بھی ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے گھر کا پتہ بتا دیا۔ اگلے روز میں انیلا کے بتائے ہوئے پتے پر گئی تو سب سے پہلے اس کی کزن عابدہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہت خوش اخلاقی سے ملی۔ تب میں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ انیلا کے بارے میں جاننے آئی ہوں۔ میری اس کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہاں اس سے وقوع کے بارے میں تفصیل نہ جان سکی۔ عابدہ بولی، میں آپ کو بتاتی ہوں، گرچہ اپنے گھر کی اس حقیقت پر بات کرتے ہوئے میرے لب کانپتے ہیں۔ اس قسم کی داستانیں کبھی کبھار ہی کسی گھرانے میں جنم لیتی ہیں، مگر اتنی دردناک شاید ہی کوئی ہوگی جتنی ہماری داستان ہے۔ 5 سال پہلے کا یہ واقعہ اس طرح آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو۔ انیلا میری کزن عادات و اعتبار سے اچھی تھی، مگر ضدی بہت تھی۔ باقی ساری باتیں اس کی اچھی تھی، خوبصورت تھی، ہم سے بہت پیار کرتی تھی۔ تب ہی امی اس کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تب ہی میری ماں نے اسے اپنے بڑے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ وہ ٹھیکرے کی مانگ ہو گئی اور ہمارے رسم و رواج کے مطابق میری امی نے اس کے گلے میں سونے کی مالا ڈال دی۔ وہ پالنے میں تھی اور میرے بھائی جان تب محض 3 برس کے تھے۔ وقت کا پنچھی اڑتا رہا۔ ایک روز انیلا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ دلہن بنی ہوئی تھی اور سہیلیاں گیت گا رہی تھی۔ اس وقت انیلا صرف 6 سال کی تھی۔ چھوٹی بچیاں اکثر ایسے کھیل کھیلتی ہیں۔ اتنے میں بچیوں نے شور مچا دیا کہ دولہا آ گیا، دولہا آ گیا، اور میرے بھائی ہمایوں کو پکڑ کر انیلا کے پاس لے آئے۔ ہمایوں نے کہا، ہم انیلا سے شادی نہیں کریں گے، ہم تو رخسانہ کو اپنی دلہن بنائیں گے۔ رخسانہ انیلا کی بہت ہی خوبصورت سہیلی تھی۔ اس پر انیلا غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور ہمایوں کے بال زور زور سے کھینچنے لگی۔ بولو اب کہ تم ہم سے شادی کرو گے یا نہیں؟ میرے بال چھوڑو، ہمایوں چلانے لگا۔ بچوں کی چیخو پکار سن کر گھر والے آ گئے اور ان کی حرکتوں پر ہنسنے لگے۔ بچپن کے کھیل بچپن کے ساتھ گئے اور انیلا ہمایوں کی تصویر دل میں سجائے جوان ہو گئی۔ اس نے میٹرک میں اسکول میں اول پوزیشن حاصل کی۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر ماں نے کہا، بیٹی کو ہم بہو رانی بنائیں گے، کوئی نوکری تو نہیں کروانی جو اور پڑھائیں۔
اب انیلا صرف گھر کے کام میں مصروف رہتی۔ گھر میں ہر وقت اس کی ہمایوں کے ساتھ شادی کے چرچے ہوتے رہتے تھے، جنہیں سن کر وہ مسکراتی رہتی۔ ہمایوں نے میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ انیلا جیسی ذہین اور محبت کرنے والی لڑکی کے ساتھ رہ کر وہ کافی محنتی اور لائق ہو چکا تھا۔ اس کی منگیتر اسے ہمہ وقت پڑھنے کی تلقین کرتی اور محنت کے ساتھ ہمت و حوصلہ بڑھاتی۔ میرا بھائی ہمیشہ کہتا، ہاں تمہاری خاطر مجھے محنت کرنا پڑے گی اور ہر صورت ڈاکٹر بھی بننا پڑے گا، مگر میری جدائی برداشت کرنا ہوگی کیونکہ میڈیکل کالج تو لاہور میں ہے۔ جب تک بھائی کی تعلیم جاری تھی، میری یہ دیوانی کزن ہفتے کے 7 دن گن گن کر گزارتی تھی۔ جب وہ گھر آتا، انیلا مکان کی چھت پر کھڑی اسے دیکھتی رہتی۔ ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہی تھے، تب ہی چھت پر چلی جاتے تھے۔ اس روز بھی ہمایوں گھر آیا تو جب انیلا ہمارے گھر آئی وہ بظاہر امی کو کھانے پر مدعو کرنے آئی تھی، لیکن دراصل وہ کسی کا دیدار کرنے آئی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ میں پڑھ رہی تھی۔ وہ بولی، کیا پڑھ رہی ہو؟ امتحان کی تیاری کر رہی ہو؟ میں نے جواب دیا۔ اچانک اس کی نظر شیلف پر رکھی ہمایوں بھائی کی تصویر پر پڑ گئی۔ اس نے فریم اٹھا کر دوپٹے میں چھپا دیا اور ہمارے گھر سے باہر نکل رہی تھی کہ تب ہی امی سے ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ کھیت سے تازہ تازہ ساگ لے کر آئی تھیں۔ انیلا کو روک کر کہنے لگی، بیٹی میں نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، ایک حصہ تم لیتی جاؤ۔ وہ بلا کیسے ساگ کے گٹر کو تھامتی؟ اس نے تو دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کے نیچے چھپائی تصویر تھامی ہوئی تھی۔ ساگ پکڑتی تو تصویر گر جاتی۔ وہ بولی، خالہ میں گھر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر لے جاؤں گی۔ تب امی نے اسے پکڑ کر کہا، تمہارے ہاتھ خالی ہیں، ابھی لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کے ہاتھ کو کھینچا تو سینے سے لگی تصویر نیچے گر گئی اور فریم کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ امی ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور انیلا شرم سے منہ چھپائے وہاں سے بھاگ آئی۔ امی کو اب اندازہ ہوا کہ وہ ہمایوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ایک طرف انیلا تھی جو ان کے بیٹے کی محبت میں بہت دور جا چکی تھی، اور دوسری طرف ہمایوں تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بدل چکا تھا۔ وہ رخسانہ کی محبت میں ماں باپ تک کو چھوڑنے کو تیار تھا۔ ان دنوں وہ میڈیکل کے 3 سال میں تھا۔ رخسانہ امیر ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس نے گریجویشن مکمل کر لی تھی اور اب یہ لوگ اسلام آباد چلے گئے تھے۔ ہمایوں اس کی خاطر اب چھٹیوں کے دنوں میں اسلام آباد جانے لگا۔ وہ اس سے ملتا رہتا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد رخسانہ نے جاب کر لی اور ہمایوں ڈاکٹر بن گیا اور ایک اسپتال میں کام کرنے لگا۔ ایک دن گھر آیا تو ماں نے کہا، بیٹے تمہاری منگیتر کی عمر نکلی جا رہی ہے، اگر مناسب سمجھو تو تم دونوں کو بچپن کے رشتے کے مطابق پکے بندھن میں باندھ دیں۔ ہمایوں نے جواب دیا، امی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ انیلا کے والدین سے کہہ دیں کہ میرا انتظار نہ کریں۔ بیٹے کی بات سن کر ماں نے خفگی سے کہا، تمہیں میری بات ماننا ہوگی، تم نے اگر انیلا کو ٹھکرایا تو میں تم کو کبھی معاف نہ کر سکوں گی۔ اس نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور گھر سے چلا گیا۔ جب کافی دنوں تک گھر نہ آیا تو امی کو فکر ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹی تمہارا بھائی ناراض ہو کر چلا گیا ہے، چلو اس سے ملنے چلتے ہیں۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انیلا آ گئی۔ اس نے یہ بات سن لی، پوچھا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ امی نے بتایا کہ ہمایوں مجھ سے کچھ خفا ہے، اسی لیے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ وہ بولی، خالہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ امی نے بہت روکا مگر وہ ضدی بے ضد ہو گئی۔ آخر کار ہم تینوں میرے چھوٹے بھائی سلمان کے ہمراہ اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ جب ہم اس اسپتال پہنچے جہاں بھائی کام کر رہے تھے وہ ہم کو نہ ملے، البتہ جس ڈاکٹر کی ڈیوٹی تھی۔ جب اسے بتایا کہ والدہ اور بہن ملنے آئی ہیں تو اس نے بھائی کی رہائش کا پتہ دے دیا۔
हम वहाँ पहुँचे। कोठी के गेट पर ताला लगा हुआ था और चौकीदार बाहर मौजूद था। उसने बताया कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, वो आते ही होंगे। ये कहकर चौकीदार चला गया। इस वक्त मगरिब हो रही थी। हमें इंतज़ार करते हुए आधा घंटा गुजर चुका था और भाई अभी तक ना आए थे। अम्मी भी अब परेशान और गुमसुम बाहर बैठी थी। मुझे भाई पर गुस्सा आ रहा था। नुमा जिसको वक्तों से पढ़ा लिखा कर माँ ने डॉक्टर बनाया और अब इस तरह उसके दरवाजे के साथ फ़कीरों की तरह बैठी थी। जब काफ़ी देर गुजर गई और रात होने लगी तो सलमान बोला, अम्मी वापस घर चलते हैं या फिर किसी होटल में चलकर रहना होगा। हमने भाई को इत्तला न दी और घर से चल पड़े। जाने वो किस काम से निकले हुए हैं कि अभी तक नहीं पहुँचे। ड्यूटी डॉक्टर ने तो कहा था कि ड्यूटी ख़त्म होते ही घर पर चले गए हैं। अम्मी बोली, जब तक हुमायूं नहीं आ जाता मैं यहीं बैठी हूँ। आखिर किसी वक्त तो आएगा। इधर अनिला थी कि उसकी नज़र रास्ते से न हटती थी। वो मुसलसल सड़क की तरफ देख रही थी। अचानक एक गाड़ी गेट के सामने आ रुकी। उसमें से हुमायूं भाई और उनके पीछे एक औरत उतरी जिसके कटे हुए बाल शानों पर बिखरे थे। चुस्त लिबास में उसका अंग अंग नज़र आ रहा था। जब वो दोनों आगे बढ़े अम्मी ने उठकर बेइख्तियार पुकारा, हुमायूं बेटा तुम आ गए। बाई ने चौंक कर देखा। माँ तो बेटे से लिपट गई मगर साथ आने वाली औरत खड़ी देखती रही। तभी उसने अनिला को देखा। वो आगे बढ़ी ताकि उससे मिले मगर अनिला पीछे हट गई। तुमने मुझे पहचाना नहीं अनिला, वो औरत बोली। मैं तुम्हारे बचपन की सहेली, याद है? हम गुड़िया पटोले खेला करते थे। अब हुमायूं गोया हुए। अनिला ये तुम्हारी सहेली है रुखसाना। अब मुझसे कहा, ये भाभी है तुम्हारी, उससे गले मिलो। अम्मी सारी बात समझ चुकी थी। उनको जिस बात का डर था वो हो चुकी थी। वो रुखसाना को जानती थी और उसके वालदेन को भी। वो चुप खड़ी रुखसाना की तरफ देखती रही और कभी अनिला की तरफ। वो रुखसाना को बचपन में बहुत प्यार करती थी। अचानक उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, अब रुखसाना हमारी बेटी है, सब उसे सलाम करो। अनिला तुम भी भाभी से गले मिलो। मगर अनिला अपनी जगह से टस से मस न हुई। उसका चेहरा स्याह हो गया। उससे पहले अम्मी कुछ और कहती वो गेट खोलकर बाहर चली गई। मुझे और छोटे भैया को अम्मी के इस तरह बदल जाने पर बहुत सदमा हुआ और हम दोनों भी अनिला के पीछे बाहर चले गए। अम्मी हमें पुकारती रह गईं। सलमान भैया ने कहा, आप रहें अपनी बहू और बेटे के साथ, हम घर जा रहे हैं। बड़े भाई ने रोकने की कोशिश की मगर अनिला न रुकी तो हमने भी उसे अकेला न छोड़ा। उसके साथ बस में वापस घर को लौट आए। तमाम सफ़र उसने मुझसे बात न की, बस खिड़की से बाहर देखती रही। सफ़र ख़त्म हुआ तो उसको घर पहुंचाकर हम उदास कर चले आए। हमने घर में जिक्र किया। एक आधा रिश्तेदार को पता चला और इस तरह सारे गांव को पता चल गया कि हुमायूं ने इस्लामाबाद में शादी कर ली है। अनिला की सहेलियाँ उससे सवाल करती, कुछ उसे बदनसीब कहती, कुछ तसल्ली देती, मगर वो किसी से कुछ न बोलती। माँ बाप बहन भाइयों सब से उसने गुफ्तगू का सिलसिला तर्क कर दिया। अब न वो हंसती थी न मुस्कुराती थी, बस एक खामोशी थी जो उसके लबों पर तारी थी। 15 रोज़ बाद अम्मी हुमायूं बाई और रुखसाना भाभी को लेकर घर आ गईं। रुखसाना अमीर बाप की बेटी थी, जहेज में जायदाद लाई थी। किसी ने भी भाभी से बास परस न की। दिल में जो गम था दबा लिया। ऊपरी दिल से हर कोई उसको मुबारकबाद कह रहा था। अम्मी सबके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी जैसे अनिला को भुला चुकी हों। हालांकि वो उनकी बहन की नहीं देवर की भी बेटी थी। शायद अम्मी रुखसाना की दौलत और ऊंची सोसाइटी से मरूब हो चुकी थी
या फिर हुमायूं की मोहब्बत ने उनको मजबूर बना दिया था। दिन भर आने जाने वालों का तांता बंधा रहा। रात को देर तक जागने से सभी थक गए। अम्मी ने रुखसाना भाभी और भाई हुमायूं का बिस्तर ऊपर वाले कमरे में लगा दिया। वो सोने चले गए। दोनों जल्द गहरी नींद में डूब गए। दूसरी तरफ दीवार से इधर अनिला के कान हमारे घर की मुबारकबादियाँ सुन रहे थे। वो सख्त मुस्तरब थी, दर्द फिराक से तड़प रही थी। तरह तरह के ख्यालात उसके दिमाग को सुलगा रहे थे। वो उनको झटक देना चाहती थी, मगर तौहीन का एहसास चैन न लेने दे रहा था। बचपन का मंगेतर, उसका महबूब, जिसके ख्याल में उसने अब तक की ज़िंदगी का एक एक पल गुजारा था, उसकी सहेली के पहलू में चैन की नींद सो रहा था। यकायक न जाने उसे क्या हुआ, वो दौड़ती हुई ऊपर गई, अपनी तरफ के जीने से छत पर पहुंची। उसके जहन में धमाका सा हुआ जब वो चलती हुई उस कमरे की तरफ आई जिसमें भाई और भाभी सो रहे थे। खिड़की से खुशबू की लपेटें आ रही थीं। उसने झांक कर देखा, मिठम रोशनी में बिस्तर पर दोनों महू ख्वाब थे। उसके गमजदा दिल से आवाज़ आई कि आज मौका है अपने दुख और बेवफाइयों का बदला लेने का, वरना ये पंछी दोबारा हाथ ना आएंगे। तब उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए दीवार के साथ रखा हुआ टोका उठा लिया। इंतकाम की आग उसके दिल में भड़क गई थी। वो टोका लिए उसके कमरे में दाखिल हुई, जहाँ जीरो का बल्ब जल रहा था। एक नज़र सोए हुए नौबियाता जोड़े को देखा और अगले लम्हे बगैर कुछ सोचे समझे वार कर दिया। पहला वार रुखसाना भाभी पर पड़ा और एक चीख बुलंद हुई। भाई की आंख खुल गई। घर के लोग भी जाग पड़े तो वो टोका वहीं फेंक कर भागी। रुखसाना खून में ना गई, अस्पताल जाते जाते ठंडी हो गई। अनीला को आईनी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। बावजूद तमाम तर गम व गुस्से के, हुमायूं भाई ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, मगर उसने खुद ही इकरार जुर्म कर लिया तो उसे सज़ा से सज़ा हो गई। आज न अम्मी सुकून से हैं और न अनीला और उसके घर वाले। रुखसाना भाभी के घर वालों पर जो बीती वो तो एक अलग ही दास्तान है। मैं यही सोचती हूँ, अगर अम्मी पालने में पड़ी अनीला का रिश्ता न मांगती तो ये अलमनाक दास्तान कभी जन्म न लेती।